کہ آپ فورس کنورژن کس کو بولتے ہیں؟ فورتھ کنورژن جو ہماری جو ہندو کمیونٹی کی لڑکیاں ہیں ان سے جبری شادیاں کر کے انہیں مسلمان بنایا میری جاتا بات سنیں، میری بات سنیں. فورس کنورژن ہر علاقے کا اپنا سسٹم ہے. ہمارے پاس فیوڈل اتنا مضبوط نہیں ہے. گھوٹکی، ڈیرکی اور ان سائڈوں پر فورس کنورژن کے لیے وہاں کا فیوڈل ہمارے علاقے سے اس علاقوں میں، مطلب دونوں میں ڈفرنس کریں گے تو وہاں پر بہت وڈیرا جو ہے، بختار جو ہے، وہ وہاں پر زیادہ مضبوط ہے. جس کو پنجابی میں آپ چودھری بول دیں، ملک بول لیں، وہ زیادہ مضبوط ہے. اور یہاں اتنا مضبوط نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سکون کی سانس لیتے ہیں. بات آتی ہے فورس کنورژن کی، تو یہ ایک بات کی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر آپ پرسنٹیج پہ جائیں گے تو پرسنٹیج کے بنیادوں پر جو مسلم غریب طبقہ ہے اس کی بچیوں کے ساتھ جتنی ناانصافی ہوتی ہے، جتنی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، اس کے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو ہندوؤں کو بہت کم پہنچتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو وائلیٹ زیادہ کیا جاتا ہے، اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے، اس کو اسکرین پر لایا زیادہ جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ چیزیں دیکھتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بتائیں کہ پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہندو کمیونٹی کی تعداد کافی زیادہ تھی، 20 سے 22% تھی. اب وہ رہ گئی ہے تقریباً 1.5%. تو اس کی کمی کی کیا وجوہات ہیں؟ اور مندروں کی اگر بات کی جائے، اسی طریقے سے مندر پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے یہاں پر، اب مندر بھی بہت زیادہ کم ہو گئے. تو یہ دونوں چیزوں میں اتنی زیادہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا دوں. ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی ان پڑھ تھے، سیٹ تو تھے لیکن ان پڑھ تھے. تو جب بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو اس کے اندر ہم اس کو بولتے ہیں کہ وشواس، اندھا وشواس، وہ بہت ہوتا ہے. ابھی ہمارے لوگ پڑھ گئے ہیں تو ان میں اندھا وشواس کم ہو گیا ہے. بتا دیں کہ ہندو کمیونٹی کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے پاکستان میں؟ وہی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے لیے میں اور کچھ بھی نہیں بولوں گا. آپ کرشن چندر کا ناول جو ہے نا وہ پڑھ لیں، جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو بارڈر پر لوگ مر رہے ہیں، یہ مذہب نہیں مر رہا، ہندو مسلمان نہیں مر رہا، یہ انسان مر رہا ہے. تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے انسان کو جینے دیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. کہ بھائی کیا ہے، آپ گھر کو بھی پاک صاف رکھو، مندر کو بھی رکھو، چیزیں تو ایک ہی ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی گھر بھی بندر ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے گھر بندر ہونا چاہیے مطلب گھر پاک صاف ہونا چاہیے. تو چیزیں اگر آپ ہائیجینک رکھو گے، پاک رکھو گے، چیزیں رکھو گے، صرف دل میں رکھو. دل میں اگر آپ کو اللہ ملتا ہے، بھگوان ملتا ہے، تو دوسری جگہ ڈھونڈنے کی، تڑپنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جی تو دوستوں، اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر ہو چند صاحب کے کلینک پہ. یہ سجاول شہر کے بہت ہی نامور اور مشہور ڈاکٹر ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں اور یہاں پر ہندو جو کمیونٹی ہے وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہے. نمستے ڈاکٹر صاحب. نمستے. اچھا، آپ کا نام آپ اپنا تعارف کرا دیں تھوڑا. میرا نام ہوت چند ہے اور میں یہاں کا پیدائشی بندہ ہوں. میرے انسسٹرس سجاول کے تھے اور وہیں سے میں یہاں رہتا ہوں. MBBS میں نے لیاقت یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے اور یہاں پر خوشحال زندگی گزارا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام ہوت چند ہے، بڑا منفرد سا نام ہے، اچھا نام لگا مجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں ذرا. ہوت جو ہے اس کو ہوت چند جو نام ہے اس کو یوں بولیں کہ ہوت کا مطلب ہے دوست اور چند کا مطلب ہے چاند، چاند کا دوست. تو چاند کے دو یہ زمین پر کیسے آ گئے؟ بس ہماری جیسے زمین کا چاند سے کنیکشن ہے ویسے میرا لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے، اور میرے لیے لوگوں کی خدمت کرنا ہی روشنی ہے. اور میں بڑی مزے والی بات ہے کہ چاند کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. میں خود رائٹر ہوں، شاعری کرتا ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ شاعر کو جو چاند کے اوپر بھروسہ ہے وہ مجھے چاند کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ چاند کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ سورج پر بھروسہ کرو، وہ گرم تو ہے لیکن روز آتا ہے. روز آتا ہے اور دنیا کو جو توانائی ہے، جو فصل پیدا ہوتے ہیں، جو گرین کرتا ہے،
وہ چاند نہیں کرتا، سورج کرتا ہے، لیکن سورج کے لیے دعائیں کریں کہ سورج ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، آپ شاعر بھی ہیں؟ جی ہاں، میری کتاب ہے، شاعری کی بھی ایک کتاب ہے، بہت ساری نظمیں میری ایسی پڑھی ہوئی چلیں ہیں۔ کوئی اچھا شعر آپ جو آپ کو پسند ہو اپنا وہ ذرا سنائیں۔ میرا ایک سندھی میں شعر ہے، وہ ہاریاणी جے ہتھ میں ڈانٹو، ہاریاणी جے ہتھ میں ڈانٹو، ہنج میں آئے ان جے بار، رت پگر جو پوریو یار، رت پگر جو پوریو یار۔ اس کا اردو میں اگر آپ ترجمہ اس کا یہ تصور ہے کہ ہاریانی، وہ جو ہاری ہے اس کی جو وائف ہے، اس کو ہاریانی ہم بولتے ہیں، اس کے ہاتھ میں وہ کٹائی والا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ کٹائی کرتی رہتی ہے اور اس کا بچہ جو ہے اس کے ہوتا ہے، وہی تکلیف وہی چیزیں وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ ایک اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے اس پسینے کے ساتھ، اسی کے اوپر جو وہ ساری کی ساری سسٹم ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کی قیمت پوری نہیں ملتی ہے، اور وہ ہمیشہ درد اور درد کی کیفیت میں آپ اس کو بولیں کہ سارا سال اس کا گزر جاتا ہے، اور اسی انتظار میں کہ جب فصل ہوگا، کٹائی ہوگی تو میں سکون کی سانس لوں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے نفیس انسان ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اوور آل پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان ٹوٹلی اس وقت مسائل کا شکار ہے، لیکن خاص طور پر اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ یہاں پر جو ہاری کے حالات جیسے آپ بتا رہے ہیں، یا جس طرح مزدور کے حالات ہیں، یا عام جو یہاں پر لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سندھ خاص طور پر یہ سارا یہاں پر اس طرح خرابی اتنی زیادہ؟ کیوں پنجاب کے اندر، میں پنجاب سے آیا ہوں، تو پنجاب کے اندر لوگ پھر بھی خوشحال ہیں، وہاں پر ان کو روزگار بھی ملتا ہے، وہ کام بھی اپنے کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر عام جو عوام ہے وہ اتنی پسی ہوئی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کا جو بڑے میں بڑا میرے ذہن میں جو بڑے میں بڑا جو فالٹ ہے، وہ میں اس کو یوں کر سکتا ہوں کہ یہاں پر سندھ جو ہے وہ پاکستان سے پہلے ہی جو اس کو اگر بولا جائے کہ غلامی کی زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا، وہ غلامی کوئی ملک کی غلامی نہیں ہوتی، یہ فیوڈلزم کی غلامی ہے۔ یہاں جو فیوڈل ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ یہاں کے عام آدمی کو وہ چیزیں ہی میسر نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ سکے، اس کو شعور آ سکے۔ اس میں جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل طور پر استعمال کی گئی ہیں، جیسے روڈ ہے کہ بچے کو روڈ نہیں ملے گا، وہاں گاڑی نہیں چلے گی تو وہ پڑھے گا کیسے؟ اگر وہاں پر انہوں نے اسکول کھولا تو ٹیچر وہاں جائے گا کیسے؟ اور وہاں پر جو ٹیچر نہیں جاتا اس کو شیلٹر دینے کے لیے فیوڈل بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب تک یہاں پر سندھ کے اندر فیوڈلزم ہے، جب تک وڈیرا مضبوط ہے، جب تک ایڈوکیشن نہیں ہے، تب تک یہ کام سدھرنے والا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام یہاں پر ایک پبلک کی جو آپ نے پریشانیاں یا ان کے مسائل بتائے، ان کے علاوہ جو ہندو کمیونٹی ہے ان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ یا یہی کامن مسائل ہیں جو عام مسلمان کے مسائل ہیں وہی ہندو کے مسائل ہیں، یا آپ کے مسائل تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اور زیادہ ہیں؟ دیکھیں، میں ایک اس چیز کا قائل ہوں کہ یہاں پر جو فیوڈل ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، وہ سب کو وہی چیزیں ملتی ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، اور سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے۔ سندھ میں جس کو آپ یوں بولیں کہ مذہب کے طور پر ڈیوائیڈیشن کا تصور بہت کم ہے، آپ اس کو میرے خیال میں تو وہ 2-3% بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم لوگ، اسپیشلی میں سجاول کی بات کروں گا، تو آپ سجاول پورے کو اگر ڈھونڈیں گے، اگر ملیں گے، تو آپ کو پتہ نہیں پڑے گا کہ یہاں یہ جو لڑکا ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ ہماری یہاں پر ریلیشنس فیملی ریلیشنس ہیں، ہمارے یہاں پر اس قسم کی کوئی بھی چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی کہ آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکو گے۔ آپ کو میں بولتا ہوں، آپ ظاہر ہے ایک چینل چلاتے ہیں، آپ کو آبزرویشنس ہمارے سے بھی بہت ہوں گی، لیکن آپ کسی ہوٹل پر چلے جاؤ، آپ کسی شاپ پر چلے جاؤ، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، تو آپ کو یہ آپ چینج مطلب نہیں بول سکو گے کہ یہ لڑکا، یہ بندہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ دوسری جو بات آپ کو میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو کلاس کا ڈفرنس ہے، وہ کلاس کا ڈفرنس ابھی تک ہے۔ اس کو دیکھیں نا، مذہب کوئی بھی کلاس کا ڈفرنس نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو اکانومیکل کلاس بنے ہوئے ہیں، جو شروع سے بنے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک ہیں۔ کلاس کا ہی ڈفرنس ہے
اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر ہندو پڑھا لکھا ہے, وہ جو نچلی ذات سے بھی آ جاتا ہے اوپر پڑھ لکھ جاتا ہے, تو اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی. دقت صرف غریب کو ہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو. اچھا، تو دوسرے جو مسائل یہاں پر ہمیں جو پتہ چلتے رہتے ہیں اکثر انٹرنیشنل میڈیا سے بھی یا اور بھی ہمارے سورسز ہیں، کہ پاکستان کے اندر جو ہندو منورٹیز ہیں، جو ہماری کمیونٹی ہے، یہاں پر فورس کنورژن کا کوئی تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آیا اس طرح کا مسائل ادھر بھی سجاول کے اندر بھی ہیں کوئی فورس کنورژن کے، یا جو دوسری سائڈ ہے ڈیر کی گوٹ کی والی؟ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں کہ آپ فورس کنورژن کس کو بولتے ہیں. فورس کنورژن جو ہماری جو ہندو کمیونٹی کی لڑکیاں ہیں ان سے جبری شادیاں کر کے انہیں مسلمان بنایا جاتا ہے. میری بات سنیں. فورس کنورژن ہر علاقے کا اپنا سسٹم ہے. ہمارے پاس فیوڈل اتنا مضبوط نہیں ہے. گھوٹکی ڈیرکی اور ان سائڈوں پر فورس کنورژن کے لیے وہاں کا فیوڈل ہمارے علاقے سے اس علاقوں میں, مطلب دونوں میں ڈفرینس کریں گے تو وہاں پر بہت وڈیرا جو ہے, بختار جو ہے, وہ وہاں پر زیادہ مضبوط ہے. جس کو پنجابی میں آپ چودھری بول دیں, ملک بول لیں, وہ زیادہ مضبوط ہے. اور یہاں اتنا مضبوط نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سکون کی سانس لیتے ہیں. بات آتی ہے فورس کنورژن کی, تو یہ ایک بات کی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر آپ پرسنٹیج پہ جائیں گے تو پرسنٹیج کے بنیادوں پر جو مسلم غریب طبقہ ہے اس کی بچیوں کے ساتھ جتنی ناانصافی ہوتی ہے, جتنی تکلیف ان کو پہنچتی ہے, اس کے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو ہندوؤں کو بہت کم پہنچتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو وائلیٹ زیادہ کیا جاتا ہے, اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے, اس کو اسکرین پر لایا زیادہ جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ چیزیں دیکھتی ہیں. ابھی آپ ڈیرکی میں آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی لڑکی اٹھی ملے گی, کوئی ملا کی ہوگی, کوئی غریب کسی اور کی ہوگی, یہ سارا سسٹم غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے. امیر جو ہے, جو بوتار ہے, جو وڈیرا ہے, وہ مضبوط ہے, اس کی مرضی ہے, وہ ہندو باگڑی کی لڑکی اٹھا لے یا کسی مسلم ملا کی لڑکی اٹھا لے. لیکن وہ کیا ہے کہ ان کو ایک آپشن ہے کہ بھائی ہمارا مذہبی پرابلم ہے. لیکن یہاں سارا سسٹم کی خرابی ہے. اگر آپ فیوڈل ختم کر دو, ابھی آپ سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر تعلیم لے آؤ, پاکستان میں تعلیم بہت ہو جائے گی, تو یار مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اسکرین کو دکھانے کی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بتائیں کہ پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہندو کمیونٹی کی تعداد کافی زیادہ تھی، 20 سے 22% تھی. اب وہ رہ گئی ہے تقریباً 1.5%. تو اس کی کمی کی کیا وجوہات ہیں؟ اور مندروں کی اگر بات کی جائے، اسی طریقے سے مندر پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے یہاں پر، اب مندر بھی بہت زیادہ کم ہو گئے. تو یہ دونوں چیزوں میں اتنی زیادہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا دوں. ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی ان پڑھ تھے, سیٹ تو تھے لیکن ان پڑھ تھے. تو جب بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو اس کے اندر ہم اس کو بولتے ہیں کہ وشواس, اندھا وشواس, وہ بہت ہوتا ہے. ابھی ہمارے لوگ پڑھ گئے ہیں تو ان میں اندھا وشواس کم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈوکیشن کے حساب سے بہت بہت آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں. رہی بات آپ نے بولا مندر کی, مسجد کی, یہ ساری چیزیں, اللہ تو سب کا ایک ہے نا. تو جب اللہ ہی ایک ہے تو پھر یہ سارے سسٹم بنانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو بولتا ہوں کہ سب کا مالک ایک ہے, سب کو ایک جگہ پر رکھو. بٹوارے بڑی کی باتیں خوبصورت نہیں بات کرو. کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. آپ یہ پھر یہ چلیں وہ تو مندر مسجد کی بات نہیں کرتے. آپ یہ بتا دیں کہ ہندو کمیونٹی کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے پاکستان میں؟ وہی میں نے آپ کو بتا دیا, اس کے لیے میں اور کچھ بھی نہیں بولوں گا. آپ کرشن چندر کا ناول جو ہے نا وہ پڑھ لیں, جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو بارڈر پر لوگ مر رہے ہیں, یہ مذہب نہیں مر رہا, ہندو مسلمان نہیں مر رہا, یہ انسان مر رہا ہے. تو خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے انسان کو جینے دیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک اور آخری سوال اب پرسنل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پاکستان میں خوش ہیں بالکل؟ اور نمبر 2، آپ جو اپنی عبادات ہیں وہ مندر میں جا کے کرتے ہیں, گھر میں کرتے ہیں؟ اور ہولی بھی آ رہی, وہ آپ کہاں پر منائیں گے؟ بہت بڑا آپ نے کوشچن کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے 7 جنم ہونا تو بھی میری اس دھرتی پر ہوں. اور ہولی جو آ رہی ہے, میں تو آپ کو بولوں گا آپ آ کے یہاں ہولی دیکھو. یہاں پر ہم جب رنگ لگاتے ہیں نا
تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلم کو لگ رہا ہے یا ہندو کو لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ شاید نہیں جانتے کہ یہ ہولی ہے کیا. ہولی جو ہے وہ کوئی ہندو کی عید نہیں ہے. ہولی جو ہے وہ بہار کا فیسٹیول ہے. یہ نشانی ہے کہ بہار آ رہی ہے، پھول کھلیں گے، رنگ برنگی پھول کھلیں گے. اور اس خطوں جو یہ ایگریکلچر لینڈ ہے، تو یہاں پر سارا جو سسٹم ہے وہ ایگریکلچر پر ڈپینڈ کرتا ہے. لوگ باہر کے آنے کی وجہ سے، اور جو ان کے پاس جو اناج کا بہت بڑا ذخیرہ آتا تھا، اس کے اوپر خوش ہوتے تھے. اسی خوشی کا نام ہولی ہے. اب آپ اس کو مذہب میں لے جائیں یا کسی مذہب میں لے جائیں، کسی تہوار کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں. یہاں پر کہانیاں تو بہت بنتی ہیں، اور کوئی کہانی تو ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ہر جگہ پر تھوڑی سی ڈفرینس ملے گی. تو مذہب جو ہے، چاہے وہ کون سا بھی مذہب ہو، وہ آدمی کو مہذب بناتا ہے. کوئی بھی مذہب کسی کو غلط چیز نہیں بتاتا. اب آپ اس کو کنورٹ کر لو کسی غلط چیز میں، تو وہ آپ کی نیت اور آپ کے سسٹم پر ہے. لیکن اللہ تو سب کا ایک ہے، اس نے سب کو ایک بنایا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شرافت اور ایمانداری سے زندگی بسر کرے. تو آپ کدھر اپنی عبادت کدھر کرتے ہیں؟ مندر میں جاتے ہیں یا گھر میں ہی آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں، مندر میں بھی جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو 4-5 مندر ہیں، بہت بڑے بڑے. سجاول کے حساب سے تو بہت مندر ہیں یہ، اور ان میں سے کوئی مندر ایسا نہیں ہے جو ڈیمولش ہوا ہو، اس کو کوئی کبھی نقصان ہوا ہو، کوئی چیز ہوئی ہو. ہم ہولی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مناتے ہیں، اور وہ رنگ لگنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے. خوشی سے لگاتے ہیں. ہم خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے وہ عید کی ساری چیزیں دیتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ مٹھائیاں کھاتے ہیں، اور ہمیں تو کوئی فرق محسوس اچھا، نہیں. میں جتنے بھی اپنے ہندو بھائی ہیں ان کی شاپس پر گیا ہوں یا ان کے گھر، تو انہوں نے اپنے گھر میں شاپ میں اپنی کوئی مذہبی تصاویر لگائی ہوئی، اپنے بھگوان کی تصویریں. آپ نے اپنے کلینک میں کوئی تصویر نہیں لگائی ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں اگر خدا ہے، یعنی آپ کے دل میں بھگوان ہے؟ نہیں، ہاں، بھگوان ہی لے لیں، خدا ہی لے لیں، جو بھی آپ اس کو سمجھیں، بس ایک ہی ہے سب کا، مالک اس کو بولتے ہیں. اگر ہے تو پھر ان کیجیے. کیونکہ تصویر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا ایک الگ سا فنامنا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فنامنا یہ ہے کہ بھائی میرے تصور میں ہے کہ میرا بھگوان ایسا ہوگا، میرے بھگوان کی بیوٹیفیکیشن ایسی ہوگی. میرے بھگوان کی ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو پورا ہندوستان پاکستان کا جو پورا علاقہ ہے، یہ اور دنیا میں بھی آرٹ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. جب یہاں پر لکھنے کی چیزیں نہیں تھی، رسم الخط نہیں تھی، کوئی الفابیٹ نہیں تھی، تو اپنی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو جذبات ہوتے تھے ان کو پہنچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی. تو یہاں پر آرٹ بہت تھا. تو آرٹ کو ان لوگوں نے بھگوان کو بنانے کا ایک ذریعہ بنایا کہ میرا بھگوان ایسا ہوگا. تو بھگوان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھگوان کسی بت میں ہے، وہ اس کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے. جو اسٹرکچر بناتے ہیں اسی چیز کو وہ لوگ بھگوان کہتے ہیں. لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھائی نہیں جاتی کہ بھائی کیا ہے. آپ گھر کو بھی پاک صاف رکھو، مندر کو بھی رکھو، چیزیں تو ایک ہی ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی گھر بھی بندر ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے گھر بندر ہونا چاہیے مطلب گھر پاک صاف ہونا چاہیے. تو چیزیں اگر آپ ہائیجینک رکھو گے، پاک رکھو گے، چیزیں رکھو گے، صرف دل میں رکھو. دل میں اگر آپ کو اللہ ملتا ہے، بھگوان ملتا ہے، تو دوسری جگہ ڈھونڈنے کی، تڑپنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. بہت شکریہ جی، بہت ہی مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگا جی. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ کو کیا کرنا ہے؟